بارش کی تیز بوندیں شیشے پر مسلسل دستک دے رہی تھیں۔ شہر کی روشنیاں دھندلا گئی تھیں، جیسے کسی نے پوری دنیا پر اداسی کا فلٹر لگا دیا ہو۔ اسپتال کے کوریڈور میں کھڑا اذان اپنے کانوں میں گونجتی ایک ہی آواز سن رہا تھا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ آئی سی یو کے دروازے کے اس پار ماہم زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی تھی، اور اذان کو پہلی بار محسوس ہو رہا تھا کہ محبت کبھی کبھی واقعی سانس بھی چھین لیتی ہے۔ 3 سال پہلے یونیورسٹی کا پہلا دن تھا۔ کیمپس میں شور، ہنسی اور نئے چہروں کی چمک تھی۔ اذان ہمیشہ کی طرح خاموش سا، کتابوں میں گم رہنے والا لڑکا تھا۔ وہ لوگوں سے زیادہ الفاظ سے بات کرتا تھا۔ اور پھر وہ آئی، ماہم، ہوا میں لہراتے بال، ہاتھ میں کافی کا کپ اور آنکھوں میں عجیب سی بے خوفی۔ وہ سیدھا اذان کے سامنے آ کر رکی۔ آپ لٹریچر ڈپارٹمنٹ کے ہیں؟ اذان نے ہلکی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ پھر تو آپ مجھے شاعری سمجھا سکتے ہیں، کیونکہ میں خود کو کبھی سمجھ نہیں پاتی۔ یہ پہلا جملہ تھا، اور اذان کی خاموش دنیا میں جیسے کسی نے رنگ بھر دیے۔ ماہم اذان کے برعکس تھی۔ وہ بے ترتیب، جذباتی، لمحہ جینے والی لڑکی تھی۔ اذان ہر چیز کو ناپ تول کر دیکھتا، اور ماہم ہر چیز دل سے محسوس کرتی۔ دوستی شروع ہوئی۔ کیفے میں لمبی باتیں، لائبریری میں چپکے چپکے ہنسی، اور شام کے وقت کیمپس کی سنسان راہوں پر ساتھ چلنا۔ اذان کو لگا وہ مکمل ہو گیا ہے، جیسے اس کی زندگی میں جو خلا تھا وہ ماہم کی ہنسی نے بھر دیا ہو۔ مگر محبت ہمیشہ مکمل نہیں کرتی، کبھی کبھی کمزور بھی بنا دیتی ہے۔ تم مجھ سے دور تو نہیں جاؤ گے نا؟ ایک شام ماہم نے اچانک پوچھا۔ اذان چونکا۔ کیوں جاؤں گا؟ لوگ چلے جاتے ہیں، سب چلے جاتے ہیں۔ اس کی آواز میں ہنسی تھی مگر آنکھوں میں خوف۔ اذان نے پہلی بار محسوس کیا کہ ماہم کے اندر کوئی خاموش طوفان ہے۔ وقت کے ساتھ اذان کو معلوم ہوا کہ ماہم شدید انگزائٹی اور پینک اٹیکس کا شکار ہے۔ اسے بچپن میں چھوڑ دیے جانے کا ڈر تھا۔ ہر رشتہ اسے عارضی لگتا۔ اذان نے وعدہ کیا، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ یہ وعدہ محبت تھا یا ایک غیر محسوس ذمہ داری؟ ماہم کی دنیا آہستہ آہستہ اذان کے گرد سمیٹنے لگی۔ وہ ہر وقت اس سے بات کرنا چاہتی، ہر لمحہ اس کی توجہ چاہتی۔ اگر اذان کسی دن مصروف ہوتا، ماہم کا سانس گھٹنے لگتا۔ تم بدل گئے ہو، تم مجھے نظر انداز کر رہے ہو، تم بھی چلے جاؤ گے۔ اذان سمجھاتا، مناتا، خود کو سمجھاتا۔ وہ خود کو اس کی ڈھال سمجھنے لگا، مگر وہ بھول گیا کہ کوئی انسان دوسرے کی پوری دنیا نہیں بن سکتا۔ ایک رات ماہم کو شدید پینک اٹیک ہوا۔ اذان نے اسے گلے لگا کر سنبھالا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں مر جاؤں گی۔ یہ جملہ اذان کے دل پر نقش ہو گیا۔ اس دن کے بعد وہ خود کو قید کرنے لگا، دوستوں سے دور، اپنے خوابوں سے دور۔ وہ صرف ماہم کے گرد گھومنے لگا۔ اسے لگتا تھا وہ اسے بچا رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ دونوں ڈوب رہے تھے۔ اذان کو بیرون ملک اسکالرشپ مل گئی۔ یہ اس کا خواب تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ ماہم نے خط پڑھ لیا۔ تم جا رہے ہو؟ اذان نے نظریں جھکا لی۔ صرف 2 سال کے لیے۔ ماہم کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں نہیں رہ پاؤں گی تمہارے بغیر۔ تم رہ سکتی ہو ماہم، تم مضبوط ہو۔ نہیں ہوں، وہ چیخی، میں تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اذان کو پہلی بار ڈر لگا، محبت کا نہیں، انحصار کا۔ اس رات شدید جھگڑا ہوا۔ ماہم نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اذان دروازہ توڑ کر اندر گیا تو وہ فرش پر بیٹھی کانپ رہی تھی، سانس اکھری ہوئی۔ مجھے لگتا ہے میں مر رہی ہوں۔ اذان اسے اسپتال لے آیا۔ واپس حال میں آئی سی یو کے باہر کھڑا اذان ماضی کے ہر لمحے کو یاد کر رہا تھا۔ ڈاکٹر باہر آیا۔ وہ خطرے سے باہر ہیں، مگر انہیں مسلسل تھراپی اور سپورٹ کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر
انہیں خود پر انحصار سیکھنا ہوگا۔ اذان نے گہرا سانس لیا، شاید پہلی بار اپنے لیے۔ کچھ دن بعد مہم ہوش میں آئی۔ تم گئے نہیں؟ اس نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ اذان کی آنکھیں نم تھیں۔ نہیں، مگر شاید مجھے جانا ہوگا۔ مہم کی آنکھوں میں خوف لوٹا۔ کیوں؟ کیونکہ میں تمہاری سانس نہیں بن سکتا اور تم میری زندگی نہیں۔ ہم دونوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ کہنا آسان نہیں تھا۔ یہ اذان کے لیے بھی کسی سانس کے رکنے جیسا تھا۔ مہم نے پہلی بار خاموشی سے سنا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، مگر چیخ نہیں۔ اگر تم چلے گئے تو میں واپس آؤں گا، مگر تب جب ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر بھی مکمل ہوں گے۔ یہ محبت کا نیا مطلب تھا، کسی کو پکڑ کر رکھنے کے بجائے اسے خود بننے دینا۔ اذان چلا گیا۔ پہلے مہینے مشکل تھے۔ مائم کو پینک اٹیکس آتے، وہ روتی، تھیراپی پر جاتی، خود کو جوڑتی۔ اذان بھی تنہا تھا، مگر اس نے اپنے خوابوں کو نہیں چھوڑا۔ وہ دونوں سیکھ رہے تھے، محبت سہارا ہو سکتی ہے، سہارا بن کر زندگی نہیں۔ 2 سال بعد ایئرپورٹ پر بھیڑ تھی۔ اذان واپس آ چکا تھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اچانک کسی نے پیچھے سے آواز دی، اب بھی شاعری سمجھا سکتے ہو؟ وہ پلٹا۔ ماہم کھڑی تھی، مگر مختلف، آنکھوں میں اعتماد، چہرے پر سکون۔ اب میں خود کو کچھ حد تک سمجھنے لگی ہوں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اذان نے محسوس کیا یہ وہی لڑکی ہے، مگر اب وہ اس کی سانس پر زندہ نہیں۔ وہ دونوں ساتھ چلے، مگر اس بار قدموں میں گھٹن نہیں تھی۔ میں تمہیں روکوں گی نہیں، ماہم نے آہستہ سے کہا، اور میں تمہیں سہارا سمجھ کر خود کو بھولوں گا نہیں، اذان نے جواب دیا۔ محبت کبھی کبھی واقعی سانس چھین لیتی ہے، جب وہ خوف، انحصار اور کھونے کے ڈر میں بدل جائے۔ مگر اگر انسان ہمت کرے، اپنے اندر کے خلا کو پہچانے، اپنی کمزوریوں کا سامنا کرے، تو وہی محبت نئی سانس بھی دے سکتی ہے۔ شہر کی روشنیاں اب صاف تھیں، بارش تھم چکی تھی۔ اذان اور ماہم ایک کیفے میں بیٹھے تھے، نہ وعدوں کی زنجیر، نہ خوف کا بوجھ، صرف 2 لوگ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مگر اپنی اپنی سانسوں کے ساتھ۔ اور شاید یہی اصل محبت تھی۔ اذان اور ماہم کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی۔ ماہم زندہ دل مگر اندر سے خوف زدہ لڑکی تھی، جبکہ اذان خاموش اور سنجیدہ۔ دوستی جلد محبت میں بدل گئی۔ شروع میں سب خوبصورت تھا، مگر ماہم کے اندر کھونے کا شدید خوف تھا۔ وہ ہر وقت اذان کو اپنے قریب چاہتی تھی۔ اگر وہ ذرا سا بھی مصروف ہوتا تو ماہم کو پینک اٹیک ہونے لگتا۔ اذان نے وعدہ کیا کہ وہ کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی دنیا، دوستوں اور خوابوں سے دور ہوتا گیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ ماہم کو سنبھال رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ دونوں ایک دوسرے پر حد سے زیادہ انحصار کرنے لگے تھے۔ جب اذان کو بیرون ملک اسکالرشپ ملی تو ماہم ٹوٹ گئی۔ شدید جھگڑے کے بعد اسے اسپتال لے جانا پڑا۔ اسی لمحے اذان کو احساس ہوا کہ وہ اس کی سانس نہیں بن سکتا۔ محبت سہارا ہو سکتی ہے، زندگی نہیں۔ اذان چلا گیا اور ماہم نے علاج اور خود اعتمادی کے ذریعے خود کو سنبھالا۔ 2 سال بعد وہ دوبارہ ملے، اس بار بغیر خوف اور گھٹن کے۔ انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ سچی محبت سانس نہیں چھینتی، بلکہ جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔